السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورۃ اخلاص۔ سب سے پہلے ہم اس کا تعارف جانیں گے، اور اس سورت کا تعارف یہ ہے کہ یہ مکی سورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس کی 4 آیات ہیں، یہ قرآن پاک کے آخری پارے میں ہے، اور اس کا دوسرا نام سورہ توحید بھی ہے۔ تعارف جاننے کے بعد ہم اس سورت کا شان نزول جانیں گے کہ کن وجوہات کی بنا پر کیا ایسی وجہ تھی کہ سورت کو نازل کیا گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے سورہ اخلاص کا شان نزول لے کر آئے ہیں کہ سورہ اخلاص کب اور کس وقت نازل ہوئی اور اس کے نازل ہونے کے پیچھے کیا پس منظر تھا۔ تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ سورہ اخلاص کی تفسیر بیان کرتے ہوئے 3 قسم کے اس میں شان نزول بیان فرماتے ہیں۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا شان نزول منقول کیا ہے کہ جب مشرکین نے عامر بن طفیل کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ عامر بن طفیل نے کہا کہ آپ سلم کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ آپ بتوں کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ آپ اگر فقیر ہیں تو ہم آپ کو مالدار کر دیتے ہیں، اگر آپ مجنون ہیں تو آپ کا ہم علاج کر دیتے ہیں۔ انہوں نے نبی پاک سلم کو مزید کہا کہ اگر آپ کسی خاص عورت کی خواہش رکھتے ہیں تو ہم آپ کا نکاح اس عورت سے کروا دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، میں تمہیں بتوں کی پوجا سے ہٹا کر ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں۔ تو اس کے جواب میں پھر یہ آیات نازل ہوئی۔ سورہ اخلاص جو ہے یہ ترتیب کے اعتبار سے 112ویں سورت ہے، اور یہ 30ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ اس کی کل 4 آیات ہیں اور یہ مکی سورت ہے۔ تو اس وقت اس کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا نہ بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو یہ پہلا شان نزول اس کا ہے۔ اور دوسرا شان نزول حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یہ سورت یہودیوں کے سوال و جواب کے نتیجے میں نازل ہوئی، جس میں ایک یہودی کہب بن اشرف بھی موجود تھا، جس نے آ کر یہ سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا۔ تو جب اس نے یہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر بہت غصہ آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں پھر فرمایا کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں ہے، تو آپ بھی ایک ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کوئی مثل نہیں، وہ بے نظیر ہے، وہ لاجواب ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے، اس کی کلائی کیسی ہے، اس کا حسب نسب کیسا ہے۔ تو اس کے جواب میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس کا نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے۔ یہ ان تمام چیزوں سے اللہ پاک ہے۔ تو یہ اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور کرنے سے منع فرما دیا گیا ہے۔ اللہ پاک کی صفات کے بارے میں آپ غور کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں۔ تو اللہ پاک کی ذات کے اوپر گفتگو کرنے سے یا بحث و مباحثہ کرنے سے منع فرما دیا گیا ہے۔ تو تیسرا شان نزول اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ عیسائیوں نے یہ سوال اٹھائے اور اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ بجران کا ایک وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آ کر وہی سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات بتائیں، اللہ پاک کس لکڑی سے بنا ہوا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، موتیوں کا بنا ہوا ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ یہ سورت سورہ اخلاص کہلاتی ہے۔ اخلاص کا مطلب ہوتا ہے خالصتاً اللہ پاک کے لیے عبادت کرنا۔ مکہ مکرمہ میں توحید کی دعوت کا آغاز ہوا تو اس وقت بت پرستی کا رواج تھا۔
لوگ انہیں مختلف قسم کے بت اپنے ہاتھوں سے بنا کے رکھے ہوئے تھے. کوئی کہتا تھا یہ رزق کا بت بنایا ہوا تھا، کوئی اولاد کا، کوئی صحت کا. تو یہ مختلف قسم کے بت انہوں نے بنا کے رکھے ہوئے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے توحید کا درس دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب ہم تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں تاکہ ہم درست تلفظ سیکھ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قرآن پاک کی تلاوت سن لینے کے بعد آج کا آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ سورۃ اخلاص درست تلفظ سے حفظ کریں اور اس کو ریکارڈ کر کے اپنی ٹیچر کو سینڈ کریں. شکریہ. اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.